ٹوٹ گیا، تتابو نہیں رہا، ان پہلے روزوں کا ثواب تو اسے ملے گا، لیکن یہ دیت میں نہیں آ سکتا، کفارے میں نہیں آئیں گے۔ تسلسل کی قید، عورتیں مستثنی ہیں۔ عورت سے جو مسلمان عورت تھی، خطان مسلمان مارا گیا۔ اب ظاہر بات ہے کہ عورت کو تندرست ہو تو حیض بھی تو آئے گا، 20 دن وہ طاہرہ رہی، 10 دن اس کو حیض کیا ہے، یہ 10 دن اس کے حیض کے یہ تسلسل کو نہیں توڑیں گے، ان دنوں میں روزہ کھائے، آگے بقیہ روزے رکھے۔ مردوں کو چونکہ حیض نہیں آتا، اس لیے کر کے ان کا مسئلہ جدا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ عورتوں کا تسلسل نہیں ٹوٹے گا، مردوں کو حیض نہیں آتا، الا ان یکون الرجل صوفیا، صوفی ہو تو اس کو حیض آتا۔ اچھا، یہ آپ تصوف کی کتابوں میں پڑھیں گے، تصوف کی کتابوں میں پڑھیں گے، کہتے ہیں ہاذا فلان فلاں ولی کو حیض آتا۔ وہ دیکھیے صوفیاء کی اصطلاح، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا اللہ تعالی کے ساتھ ایک ربط تھا، تجلیات آتے تھے، کچھ اس کی کوتاہی کی وجہ سے تجلیات رک گئے، وہ رکنے کے دور کو حیض سے تعبیر کرتے ہیں۔ جیسے عورت نماز پڑھتے پڑھتے رک جاتی ہے، روزے رکھتے رکھتے ہوتی ہے، تو ہاذا فلان کا یہ معنی ہے، یہ نہیں کہ سچ مچ حیض آ گیا، جو ان کی اپنی اصطلاح ہے، ہاذا فلان یعنی فلاں کو حیض آ گیا، کوئی کوتاہی ہوئی جس سے وہ تسلسل ربط معلّہ اس سے منقطع ہو۔ فرمایا جس نے مومن کو قتل کیا دیدہ دانستہ، پس اس کا بدلہ جہنم ہے، ہمیشہ اس میں رہے گا، وغضب اللہ علیہ ولعنہ وأعد له عذابا۔ اب یہاں طویل بات ہے، روح المعانی میں، بیضاوی میں، معالم التنزیل میں، ابن کثیر میں، مواہب الرحمان میں، کوئی تفسیر خالی نہیں جس میں کسی میں لمبی کسی میں چھوٹی تفسیر میں۔ خلاصہ میں عرض کرتا ہوں، اہل حق یہ کہتے ہیں، اہل سنت والجماعت کا یہ مسئلہ کہ مشرک اور کافر کے بغیر کسی کے لیے خلود فی النار نہیں، ولو کان قاتلا متعمدا، متعمد قاتل بھی ہو اس کے لیے بھی خلود فی النار نہیں، یہ اہل حق کا مسئلہ ہے۔ اچھا، ظاہری طور پر آیت ان کے خلاف نظر آتی ہے، کیونکہ ظاہری لفظ تو یہ ہے فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ الٰہ، تو اس کا ایک جواب یہ دیتی ہے کہ یہ اس شخص سے متعلق ہے جو مستحل ہو، قتل مومن کو حلال سمجھے، تو قتل مومن کو حلال سمجھنے والا مستحل کافر ہو، کیونکہ قتل مومن حرام ہے، حرام کو حلال سمجھنے والا کافر، تو یہ مستحل ہے۔ دوسری چیز یہ بتاتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اس کا بدلہ تو یہ ہے، یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ پورا بدلہ نہ دے، اور پہلے آپ پڑھ چکے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر، اس آیت کریمہ کے پیش نظر یہ بدلہ پورا دینا، بدلہ اس کا یوں ہونا چاہیے لیکن ہے۔ تیسرا یہ کہ خالدن کے یہ معنی ہے مکھ سے طویل، یہ نہیں کہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، یہ آسان باتیں میں نے کہی۔ آگے بدلے ذکر تھا کہ مومن سے خطان تو قتل ہوتا ہے دیدہ دانستہ میں، آپ نے ایک لشکر بھیجا، وہ لشکر گیا تو راستے میں خاص وجہ قطع سے کہیں سبحان اللہ پڑھتے ہیں، کہیں لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں۔ ایک مومن تھا مرداس اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مرداس ان کا نام، کلمہ پڑھ چکے تھے، مسلمان ہو چکے تھے۔ جس وقت یہ مجاہد قریب گئے
تو اس نے بڑی خوشی کا اظہار کیا کہ میرے ہم عقیدہ لوگ ہیں. وہ بکریوں کو لے کر کے آ گیا قریب کہ میں ان کو دودھ پلاؤں گا, عقیدت سے سلام کروں گا, میرے عقیدے کے لوگ ہیں. اچھا, اس نے ہر ایک السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم عقیدت سے سلام. انہوں نے یہ سمجھا کہ ہجرت کیونکہ ان دنوں میں فرض تھی, اگر یہ مومن ہوتا تو ہجرت کیوں نہ کرتا. انہوں نے اس کے سلام کو مکر سمجھا اور بیچارے کو شہید کر دیا اور بکریاں وکریاں سب لے. اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی, اے لوگوں جو ایماندار ہو, جب چلو تم اللہ کے راستے میں بس خوب تحقیق کر لو اور نہ کہو اس کو جس نے تمہاری طرف سلام ڈالا, یعنی جس نے تمہیں سلام کہا, یہ نہ کہو لشتا مومن. تم چاہتے ہو دنیا کی زندگی کا ساز و سامان بھیڑ بکری, بس اللہ کے پاس ہے مقام مغنمت ان کی جمع غنیم سے زیادہ. اسی طرح تم پہلے تھے بس اللہ نے تم پر احسان کیا. دیکھو پہلے جب تم مسلمان ہوئے تو زبانی سے تو کہتے تھے نا ہم مسلمان, تو تمہاری زبان پر تو اعتبار کر لیا گیا, تم اوروں کی زبان پر کیوں نہیں اعتبار کرتے؟ فَتَبَيَّنُوا, خوب تحقیق کرو, ان اللہ کان بما تعملون. آگے مجاہد اور غیر مجاہدوں کا فرق بیان کرتے ہیں. یہ برابر جو بیٹھے رہتے مومن, غیروں انہیں ضرر ہے جو ضرر والے نہیں ہیں, یعنی نابینا نہیں, لنگڑے نہیں, بوڑھے نہیں, اور کوئی عذر نہیں, وہ اور مجاہد فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم یہ برابر ہیں. کیوں؟ فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القائلین وکلا کل واحد منہما. وہ جو بیٹھے رہتے مومن وہ جہاد ہر ایک کے ساتھ اللہ کا وعدہ اچھا ہی ہے, لیکن فضل اللہ المجاہدین علی القائلین اجر. اللہ کی طرف سے درجات کی مغفرت ہے اور رحم وکان اللہ غفور. بے شک وہ لوگ توفاہ الملائکۃ, جان نکالتے ان کی فرشتے, ذرا آنے کے وہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں. تو فرشتے کہتے فیما کنتم, کس حالت میں تم تھے؟ کہا انہوں نے ہم تھے کمزور سمجھے گئے زمین میں. فرشتوں نے کہا کیا اللہ کی زمین کشادہ نہ تھی پس تم ہجرت کر لیتے زمین میں؟ پس وہ لوگ ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور برا ہے ٹھکانہ. ہاں مگر مستضعف, کمزور مرد, عورتیں, بچے جو نہیں طاقت رکھتے ہیلتن کسی تدبیر کی اور نہیں راہ پاتے, ہدایت پاتے راستے کی, بس وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ قریب ہے ان کو معاف کر دے گا, اور اے اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا بخشنے والا. اور جو شخص جس نے ہجرت کی اللہ کے راستے میں پائے گا زمین میں مراغمن, بھاگنے کی جگہ کثرت سے اور گنجائش پائے گا. اور جو نکلا اپنے گھر سے ہجرت کرتے ہوئے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف, پھر پاری اس کو موت میں بس تحقیق سے واقعہ ہو گیا اگر اس کا اللہ تعالیٰ کے ذمے, اور ہے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم. مسلمانوں کے کافروں کے ساتھ اصولاً دو ہی طریقے ہوتے ہیں. پہلا طریقہ لڑو ان سے, جیسے جہاد کا ذکر اوپر آ رہا ہے, اور اگر لڑ نہیں سکتے تو ایمان بچانے کے لیے ہجرت کر. یہاں ہجرت کا ذکر, اور ان لوگوں کو کوسا گیا جنہوں نے ہجرت نہیں کی. تو فرمایا وہ لوگ کے جانیں نکالی ان کی فرشتوں نے جن لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا بترک الہجرت, ہجرت فرض تھی نہیں ہجرت کی. تو فرشتوں نے کہا تم کس حالت میں تھے؟ موت کے وقت پوچھا کس حالت میں؟ انہوں نے کہا کہ ہم زمین میں کمزور تھے, اس لیے کر کے نہ کھل کے اسلام کا اظہار کر سکے نہ چل سکے. وہ کہنے لگے کہ اللہ کی زمین کشادہ نہ تھی, جہاں اگر کھل کر کے ایمان کے تقاضے کو نہیں پورا کر سکتے تو تم ہجرت کرتے, اللہ کی زمین تو کشادہ ہے, فتوحات ضرور تھی. تو یہ لوگ جنہوں نے ہجرت نہیں کی یہ لوگ فرمایا کہ باعث ملامت ہیں, ماں وام جہنم و ساتھ میں سے.
تو خلود فی النار تو نہ ہو لیکن سزا. ہاں مگر کچھ ہجرت سے مستثنات. کون؟ مستضعفین من الرجال، بوڑھے مرد جو بیچارے چل نہیں سکتے، عورتیں، بچے جو کوئی تدبیر نہیں پاتے، راستہ معلوم نہیں کہاں جائیں، ان پر کرے گا، ان کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. وکان اللہ حکم. فرمایا جس نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی وہ زمین میں پائے گا مراغمن. مراغمن کا معنی راغم تو فی الارض اذا ذہب کو، مراغمن کے معنی محرب، بھاگنے کی جگہ، چلنے کی جگہ. زمین میں اس کو چلنے کی جگہ ملے گی، راستے ملیں گے اور گنجائش ملے گی. یہاں ایک واقعہ پیش آیا. زمرہ ابن جندب، زواد زمرہ زواد کے ساتھ، زمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک معمر صحابی تھے. ہجرت کی جب ان کو ہجرت کا حکم سنایا گیا تو اپنے پوتوں سے، پوتے پڑپوتے، ان سے کہا کہ مجھے لے جا. انہوں نے کہا بابا جی آپ تو بہت بوڑھے ہیں، آپ کو کوئی گناہ نہ ہوگا، الا المستضعفین من الرجال کی مد میں آپ آتے. کہنے لگے نہیں مجھے لے، میں خود تو نہیں چل سکتا، مجھے اٹھا کر کے لے. فرما بردار تھے وہ، انہوں نے بابے کی چارپائی اٹھائی اور آہستہ آہستہ اسے لے گئے. کچھ سفر طے کیا، راستے میں مر گئی. انہوں نے کہا کہ میں نہ گھر کا رہا نہ وہاں کا رہا، میری پوزیشن کیا، مہاجر رہا یا غیر مہاجر رہا؟ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر ارشاد نازل فرمایا وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا، جو اپنے گھر سے نکلا ہجرت کے لیے اللہ و رسول، پھر اس کو موت آ پہنچی، ادرکا یدرک کو، موت نے پا لیا، بس اس کا اجر اللہ کے ذمہ، وہ مہاجر. ایک قدم بھی رکھا ہو مر گیا، مہاجر. وقان اللہ غفور. اور جب چلو تم زمین میں، پس نہیں ہے تم پر کوئی حرج یہ کہ قصر کرو نماز میں، اگر خوف کرو تم یہ کہ فتنے میں ڈالیں گے تمہیں وہ جو کافر ہیں، بے شک کافر یہ ہے تمہارے لیے دشمن کھلے. اور جب ہو تو ان میں پس قائم کرے ان کے لیے نماز، پس چاہیے کہ کھڑا ہو اے گروہ ان میں سے تیرے ساتھ، اور چاہیے کہ لے اپنے ہتھیار، پر جب سجدہ کر چکے پس چاہیے کہ ہوں تمہارے پیچھے، اور چاہیے کہ آئے گروہ اور جس نے نہیں نماز پڑھی پس چاہیے کہ وہ نماز پڑھیں تیرے ساتھ، اور چاہیے کہ لیں وہ اپنے حفظ بچاؤ اور اپنے ہتھیار. پسند کیا ان لوگوں نے جو کافر ہیں لو اس کو کہ تم غافل ہو جاؤ اپنے ہتھیاروں سے اور اپنے سامانوں سے، پس یبینو نہ حملہ کر دیں تم پر میلتن واحدہ، حملہ یک بارگی، اور کوئی گناہ نہیں تم پر. اگر ہو تمہیں کوئی اذیت بارش کی یا ہو تم بیمار، یہ کہ اتارو اپنے ہتھیاروں کو اور لو اپنا بچاؤ. بے شک اللہ تعالیٰ نے تیار کیا کافروں کے لیے عذاب مہین. پر جب پوری کر چکو نماز پر ذکر کرو اللہ تعالیٰ کا قیاماً وقعوداً وعلی جنوبی. پر جب مطمئن ہو پس قائم کرو نماز کو، بے شک نماز ہے مومنوں پر لکھی ہوئی موقوتا وقت مقرر کے اندر. اور نہ سستی کرو قوم کی تلاش میں، اگر ہو تم تعلمون زخمی ہوتے تو بے شک وہ بھی زخمی ہوتے ہیں جیسے تم زخمی ہوتے ہو، اور تم امید رکھتے ہو اللہ تعالیٰ سے اس چیز کی جس کی وہ امید نہیں رکھتے، اور ہے اللہ تعالیٰ علیم حکیم. رب اوپر آپ نے ہجرت کا ذکر سنا، پہلے جہاد کا. ہجرت نامی سفر کا ہے اور جہاد میں بھی سفر پیش آتا ہے. اس لیے آگے اللہ تعالیٰ نے قصر کی نماز کا حکم دیا. صلاۃ قصر، صلاۃ سفر. ہجرت بھی جہاد ہے اور جہاد کے لیے بھی سفر ہے، کرنا پڑتا ہے. فرمایا جب زمین میں چلو کوئی حرج نہیں کہ قصر کرو نماز، اگر خوف کرو کہ کافر تمہیں فتنے میں ڈالے. یہاں ائمہ اربعہ رحمہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان خفتم کی قید اتفاقی ہے، اختراضی ہے. دلیل اس کی یہ پیش کرتے ہیں کہ 10 ہجری میں
حجۃ الوداع کے موقع پر آمن ما کان الناس، بڑی جماعت آپ کے ساتھ تھی، کسی کافر کا کوئی خوف نہ تھا، بھائی ہما آپ نے اور صحابہ نے قصر کی نماز پڑھی، تو یہ خیر اتفاقی ہے، ابتدا میں ان کا خوف تھا، اب اگر کافروں کا خوف نہ بھی ہو تو تم قصر کر سکو۔ 48 میل یا سے زیادہ کا سفر ہو تو اس میں نماز قصر کرنا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کا موقف یہ ہے کہ قصر کرنا واجب ہے، اگر کوئی پوری پڑے گا یا سمو گناہگار ہو۔ حافظ ابن تیمیہ اور حافظ ابن قیم رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں لم یثبت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ اتم الرباعیۃ فی السفر، فتاوی ابن تیمیہ، زاد المعاد وغیرہ، کہ آپ سے کسی سفر میں ثابت نہیں کہ آپ نے سفر میں پوری نماز پڑھی ہو، تو قصر ہمارے ہاں واجب، پوری پڑھنے والا گناہگار۔ اب قصر اس نماز میں ہوگی جو 4 رکعتوں والی، شام کی 3 ہیں ان میں کوئی قصر نہیں، وتر واجب ہیں وہ بھی 3 پڑھنے ہوں۔ سنتوں کے متعلق طویل بات ہے، محقق بات یہ ہے جو کبیری، بذل المجہود، فتح الملہم وغیرہ وغیرہ کتابوں میں کہ صبح کی سنتیں ضرور پڑھیں، وہ آپ نے کبھی نہیں چھوڑی۔ بقیہ سنتیں سفر جاری میں، کہ سفر جاری ہو اور اس میں چھوڑ دینا بہتر ہے، جہاں قرار ہو وہاں پڑھ لینا بہتر۔ فرمایا بے شک کافر تمہارے دشمن خود۔ آگے صلاۃ خوف کا ذکر، صلاۃ خوف کا نزول 7ویں غزوے میں ہوا، فی الغزوۃ السابعۃ ذات الرقاع، ذات الرقاع غزوہ تھا، اس میں یہ صلاۃ خوف کا حکم نازل ہوا۔ وہ یہ کہ مثلا ظہر کی نماز کا وقت قریب تھا، دشمن بھی سامنے تھا، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ان کی ایک عبادت ہے، جب اس میں یہ مصروف ہو جاتے ہیں تو دنیا و معافیہ کی ان کو خبر نہیں ہوتی، یہ سارے سجدے میں گریں گے، ہم ٹوٹ پڑیں گے، ان کو ختم کر دیں۔ جاء جبرائیل علیہ السلام آئے، آپ کو کفار کے منصوبے سے آگاہ کیا، آپ نے 2 گروہ بنائے۔ ایک گروہ کو آپ نے مثلا سفر ہے تو ظہر کی 1 رکعت پڑھائی، اور یہ دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے، اور پھر وہ گروہ آیا جنہوں نے نہیں پڑھی تھی، 2 رکعت آپ نے ان کو پڑھائی، آپ کی 2 رکعتیں ہوگی، ان کے امام کے ساتھ 1 رکعت ہوگی، انہوں نے 1 الگ۔ پہلے گروہ نے جو پڑھی تو وہ لاحق ہے، پہلا گروہ لاحق ہے، اس کو قرات امام کے اس کو قرات نہیں کرنی۔ دوسرا گروہ جو ہے وہ مسبوق ہے، مسبوق کو قرات کرنی پڑے۔ فرمایا جب ہو تو ان میں اور قائم کرے ان کے لیے نماز، پس چاہیے کہ کھڑا ہوئے گروہ میں سے تیرے ساتھ اور اپنے ہتھیار لے لیں، جب سجدہ کریں تو یہ چلے جائیں تمہارے پیچھے، اور دوسرا گروہ آئے جس نے نماز نہیں پڑھی وہ تیرے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھیں اور اپنا بچاؤ لے لیں، اپنے ہتھیار لے لیں۔ کیوں؟ کافر پسند کرتے ہیں اس کو کہ تم غافل ہو جاؤ، لو بمانے ان کی مصدری ہے، اس کو کہ تم اپنے ہتھیاروں سے غافل ہو جاؤ، سامان سے غافل ہو جاؤ، تم پر یکبار بھی حملہ کرو، تو ہتھیار اپنے پہن کر کے پڑھو۔ ہاں لا جناح علیکم، کوئی حرج نہیں، اگر تمہیں اذیت اور بارش میں کپڑے تار ہو جاتے ہیں، بدن کے ساتھ لگتے ہیں تو بدن ذرا طبیعت کو تنفر ہوتا ہے، بارش ہو یا تم بیمار ہو اور ہتھیار باندھ نہیں سکتے، کوئی حرج نہیں، ہتھیار اتار کے رکھو، لیکن یہ شرط ہے کہ خود خبرہ کو بچاؤ کا انتظام رکھو، قریب رکھو ہتھیار، ایسا نہ ہو کہ اچانک دشمن کا حملہ ہو اور تم ہتھیار ڈھونڈ کے پھر اللہ عبدہ نے کافی عذاب۔ جب نماز پوری کر چکو، نماز کے بعد اللہ کا ذکر کرو،
قیامت گزر چکا ہے مصدر بیمان قائمین کے قعوداً والا جلوس سے اطمینان میں ہو تو قاعدے کے مطابق نماز ادا کرو. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، وقت مقرر کے اندر نماز پڑھو. اور اے مومنو ولا تہنوا، سستی نہ کرو دشمن قوم کی تلاش میں، یعنی ان کے خلاف لڑنے میں سستی مت. کیوں؟ اگر تم علم کے معنی جرح کے بھی ہیں، زخم کے بھی ہیں، تکلیف کے بھی ہیں، اگر تم زخمی ہوتے ہو، درد پاتے ہو، تو وہ بھی تو زخمی ہوتے ہی، درد ان کو بھی ہوتا ہے جیسے تم ہی ہوتا ہے، لوہے کے تو وہ بھی نہیں. اور تم اللہ سے امید رکھتے ہو جس کی وہ امید نہیں ہے. کیوں؟ تم یہ سمجھتے ہو کہ اگر زندہ رہا تو میں غازی ہوں، مر گیا تو شہید ہوں. وہ کافر ہیں، ناک کے لیے، ٹکے کے لیے، رقم کے لیے، وطن کے لیے لڑتے ہیں. تو مومن اور کافر کی لڑائی کا بڑا فرق. وقان اللہ علیم، بے شک ہم نے نازل کی تیری طرف کتاب حق کے ساتھ تاکہ تو فیصلہ کرے لوگوں کے درمیان اس چیز کے مطابق جو رب نے تجھے دکھلائی، اور نہ ہو تو خیانت کرنے والوں کی طرف سے لڑنے والا، جھگڑا کرنے والا. اور معافی مانگ اللہ تعالیٰ سے، بے شک اللہ تعالیٰ ہے غفور الرحیم. اور نہ جھگڑا کر ان لوگوں کی طرف سے جو خیانت کرتے اپنی جانوں سے، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا اس کو جو خیانت کرنے والا گنہگار ہے. چھپتے ہیں لوگوں سے اور نہیں چھپ سکتے اللہ تعالیٰ سے، اور وہ ان کے ساتھ ہے. اس جو بیتونا، جب رات کو انہوں نے مشورے کیے، ماں اس چیز کے کہ اللہ راضی نہیں ان کی بات پر. اور اے اللہ تعالیٰ جو وہ کرتے احاطہ کرنے والا. ہاں خبردار، تم تم یہ جھگڑا کرتے ان کی طرف سے دنیا کی زندگی میں، تو کون جھگڑا کرے گا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کی طرف سے قیامت کے دن؟ یا کون ہوگا علیہم ان کے لیے وکیل؟ اور جس نے عمل کیا برائی کا یا ظلم کی اپنے نفس پر، پھر معافی مانگی اللہ تعالیٰ سے، پائے اللہ تعالیٰ کو غفور و رحیم. اور جس نے کمایا گناہ پر پختہ باتیں کمائے گا اپنے نفس پر، اور ہے اللہ تعالیٰ علیم حکیم. اور جس نے کمائی خطا یا گناہ ثم یرمی بھی، پھر تہمت لگائی اس گناہ کی بری و ذمہ پر تحقیق سے اس نے اٹھایا بہتان اور گناہ بڑا. اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ تعالیٰ کا تجھ پر اور اس کی رحمت، البتہ ارادہ کر چکا تھا، قصد کر چکا تھے گروہ میں سے اس کا کہ تجھے بہتائیں، اور نہیں وہ بہتا سکتے مگر اپنی جانوں کو، اور نہیں تجھے ضرور دے سکتے کچھ بھی. اور نازل کی اللہ تعالیٰ نے تجھ پر کتاب والحکمت اور سنت، اور تعلیم دی اللہ تعالیٰ نے تجھے اس چیز کی جس کو تو نہیں جانتا تھا، جہاد کا اور صلاۃ خوف کا، صلاۃ قصر کا ذکر. پھر اب منافقوں کا ایک واقعہ جو ان دو رکوعوں